السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ قِيلَ هُوَ سِبْوَيْهِ إِنَّ الْمَكْسُورَ بِهِمَا أي بالليت ولعل في المنع عن دخول الفاء على الخبر، والأصح أنها لا تمنع عنه لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية للإنشائية، يؤيده قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل توبتهم، فإن قيل قد ألحق بعضهم أن المفتوحة ولكن بليت ولعل فما وجه تخصيص إن المكسور بالإلحاق؟ قيل بعضهم الذي ألحق إن المكسور بهما هو سيبويه فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد بقول من سواه ولم يذكره، مع أن كلا القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحى الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، صاحب کافیہ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا سے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں۔ ما قبل کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ لیتا اور لعلہ یہ اگر ایسے مبتدا پر داخل ہو جائیں جو مبتدا معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے، جس کی خبر پر فا کا دخول صحیح ہوتا ہے، اگر لیتا لعلہ ایسے مبتدا پر داخل ہو گئے تو اس خبر پر فا کا دخول نہیں کیا جائے گا، پھر بلکہ لیتا اور لعلہ یہ خبر پر فا کے دخول سے معنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نکال دیتے ہیں، جبکہ شرط و جزا یہ من قبیل الاخبار ہوتے ہیں۔ یہ ما قبل میں بتایا تھا۔ آج صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَكْسُورَ بِهِمَا۔ بعض نحویین نے اِنَّ مکسورہ، اِنَّ جو حمزے کے کسرے کے ساتھ ہے، اِنَّ مکسورہ کو، اِنَّ کو لیتا و لعلہ کے ساتھ ملحق کیا ہے بعض نحویوں نے۔ یہ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، صاحب کافیہ نے بعضهم کہہ دیا، یہ ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعض جو ہیں جنہوں نے ملحق کیا ہے وہ امام سیبویہ ہیں کہا گیا ہے۔ امام سیبویہ نے یہ کہا ہے کہ لیتا لعلہ جس طریقے سے دخول فا سے معنی ہے ویسے ہی اِنَّ مکسورہ بھی دخول فا سے معنی ہے۔ یہ امام سیبویہ نے کہا، امام اخفش کا اس میں اختلاف بھی ہے ان سے۔ بہرحال امام سیبویہ نے کہا اور صاحب کافیہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا اور قیلا سے تعبیر کر دیا، اور کہا گیا اور یہ کہا وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، بعض سے تعبیر کر دیا انہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام سیبویہ نے جو اِنَّ کو لیتا و لعلہ کے ساتھ دخول فا سے معنی ہونے میں جو لاحق کیا ہے اِنَّ کو لیتا لعلہ کے ساتھ، یہ ان کا لاحق کرنا ظاہر کے خلاف ہے، اور قرآن پاک بھی اس کی موافقت نہیں کرتا، کلام فصحا بھی اس کی موافقت نہیں کرتا۔ تو جو قول قرآن کی موافق نہ ہو، قرآن جس کی موافقت نہ کرے، کلام فصحا جس کی موافقت نہ کرے، وہ قول ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، مرجوح ہوگا۔ اس کی مرجوحیت کو بیان کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے بعضهم سے ان کو تعبیر کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اِنَّ مکسورہ کو
جیسے امام سیبویہ نے لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا، ویسے ہی کچھ لوگوں نے لاکنہ اور انا مفتوحہ کو بھی لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ تو صاحب کافیہ نے صرف امام سیبویہ کے قول کو ذکر کر دیا، اور جن لوگوں نے انا مفتوحہ اور لاکنہ کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا ہے ان کے قول کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف انا مکسورہ کے قول کو ہی صرف ذکر کیوں کر دیا؟ خاص کر انا مکسورہ کے ہی قول کو ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ دیکھیے، امام سیبویہ علم نحو کے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ تو ان کی جو بھی بات ہے، اگرچہ قرآن اس کی موافقت نہیں کرتا ہے، کلام فصحا اس کی موافقت نہیں کرتا، تو جو بھی بات انہوں نے کہی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام کی بات ہے نا وہ، اس لیے بہت بڑے امام کی بات تھی، اس لیے امام صاحب کافیہ نے بڑے امام ہونے کے اعتبار سے ان کا شمار کرتے ہوئے، ان کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے قول کو ذکر کر دیا۔ اور دیگر حضرات جنہوں نے انا مفتوحہ یا لاکنہ کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا ہے، ان کو شمار میں اور خاطر میں صاحب کافیہ نہیں لائے اور ان کا قول ذکر نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے بھی لاکنہ اور انا کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ تو جس کے قول کا اعتبار نہیں کیا اس کے قول کو ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے، اور جس کے قول کا شمار و اعتبار کیا مصنف نے ان کے قول کو ذکر کر دیا۔ اس لیے صاحب کافیہ نے امام سیبویہ کے قول کو ذکر کر دیا، اگرچہ سیبویہ کا قول اور ان لوگوں کا قول جنہوں نے انا مفتوحہ اور لاکنہ کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق کیا، اگرچہ دونوں طرح کے لوگوں کا قول قرآن کی موافقت نہیں کرتا، قرآن ان کی موافق نہیں ہے اور کلام فصحا ان کے موافق نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انا مکسورہ یا انا وغیرہ، یہ امام سیبویہ نے انا مکسورہ کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق کر کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ امام سیبویہ نے یہ ذکر کی ہے کہ دیکھیے، شرط اور جزا کے اندر تردد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، وہاں پر یقین تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، کیا دن کے نکلنے کا یقین ہے؟ نہیں، تردد ہوتا ہے کہ اگر نکلے گا تو دن نکلے گا، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، اور نہیں نکلا تو دن موجود نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر کسی بھی فعل کے وقوع کا یقین نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک شے کے وجود کو معلق کیا جاتا ہے دوسری شے کے وجود پر، تو وہاں پر تحقیق نہیں ہوتی ہے شرط و جزا میں۔ اس کے برخلاف انا جو ہوتا ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تو انا کا معنی تحقیق ہے جو کہ شرط و جزا کے خلاف ہے۔ اس لیے امام سیبویہ نے کہہ دیا کہ انا یہ بھی شرط و جزا کا جو معنی ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے انا بھی دخول فا سے معنی ہوگا۔ یہ انہوں نے وجہ بتائی، لیکن صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ انا اگرچہ تحقیق کے لیے آتا ہے، لیکن انا یہ کلام کو اخبار سے، خبریت سے انشائیت کی طرف نکالتا نہیں ہے۔ جب خبریت سے انشائیت کی طرف نہیں نکالتا ہے کلام کو، اس لیے اور دخول فا سے یہ معنی نہیں ہوگا، اس کو لیت و لعل کے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ لیت و لعل تو دخول فا سے معنی اس لیے ہے کہ وہ تو خبریت سے انشائیت کی طرف نکالتے رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مزید یہ کہ اللہ رب العزت کا کلام بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ انا یہ دخول فا سے معنی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل توبتهم، تو یہاں پر فلن یقبل توبتهم فا آ گیا نا، جبکہ یہاں پر مبتدا الذین کفروا وماتوا وهم کفار اس پر ان داخل ہے، مبتدا معنی شرط کو متضمنہ اس پر ان داخل ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار،
اور دخول فا سے معنی نہیں ہے. اگر انا کا دخول خبر پر فا کے دخول سے معنی ہوتا تو فلن یقبل توبتہم میں فا نہیں آتا، حالانکہ آیت کریمہ میں فا موجود ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے امام سیوے کا کلام قرآن کے موافق نہیں ہے. صاحب شرح اب دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، بعض لوگوں نے ملحق کیا ہے، قیلا کہا گیا ہے وہ بعض سیوے ہیں. کس کو ملحق کیا؟ انا المقصورہ، انا مقصورہ کو جو حمزہ کے کسرے کے ساتھ ہے، بہما ان دونوں کے ساتھ، یعنی لیتا اور لعلہ کے ساتھ. لیتا لعلہ کے ساتھ ملحق کیوں کیا ہے؟ کس مسئلے میں؟ فرماتے ہیں فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے دخول سے معنی ہونے میں. والاصح، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اصح یہ ہے انہا لا تمنع عنہ، کہ انا مقصورہ جو ہے وہ دخول فا علی الخبر سے معنی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لأنها لا تخرج الکلام عن الخبریت الى الانشائیہ، کیونکہ وہ کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نکالتا نہیں ہے. یؤیدہ قولہ تعالی، اور ہماری اس بات کی تائید کہ انا مقصورہ یہ کلام یہ دخول فا سے معنی نہیں ہے، اس کی تائید اللہ کا یہ فرمان کرتا ہے کیا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل توبتہم. یہ آیت کریمہ، یہ قول خدا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان دخول فا سے معنی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان دخول فا سے معنی ہوتا تو فلن یقبل توبتہم میں فا نہیں آتا. فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے قد الحق بعضهم، بعض لوگوں نے انا مفتوحہ کو بھی ملحق کیا ہے لیتا لعلہ کے ساتھ، ولاکنہ اور لاکنہ کو بھی ملحق کیا ہے لیتا لعلہ کے ساتھ، تو صاحب کافیہ نے صرف انا مقصورہ والے قول کو الحاق بالذکر سے مختص کیوں کر دیا؟ فما وجہ تخصیص انا المقصورہ، تو انا مقصورہ کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے الحاق کے ساتھ؟ یہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا. قیلا، جواب دیا گیا ہے بعضهم الذی الحق انا بہما، وہ بعض جنہوں نے انا مقصورہ کو لیتا لعلہ کے ساتھ ملحق کیا ہے، ہوا سیبوئے، وہ سیبوئے ہیں جو کہ نوح کے بڑے امام ہیں. فاعتد بقولہ، تو ان کے بڑے امام ہونے کی وجہ سے ان کے قول کا شمار کیا صاحب کافیہ نے، وذکرہ، اور ان کے قول کو ذکر کر دیا. ولم یعتد بقول من سوا، اور امام سیبوے کے علاوہ دیگر لوگوں کے قول کا شمار نہیں کیا صاحب کافیہ نے. فلم یذکر ہو، تو ان دوسرے لوگوں کے قول کا ذکر مصنف نے نہیں کیا. حالانکہ انا کلا القولین لا یساعدہم القرآن، حالانکہ دونوں قول ایسے ہیں، امام سیبوی کا اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا دونوں قول ایسے ہیں لا یساعدہم القرآن، قرآن ان دونوں میں سے کسی کی بھی موافقت نہیں کرتا. وکلام الفصحاء، نہ ہی کلام فصحاء موافقت کرتا ہے. فما يدل على عدم منع انا المقصور عن دخول الفاء على الخبر، لہذا وہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ انا مقصورہ دخول خبر پر فا کے دخول سے معنی نہیں ہے، ما سبق، وہ جو دلالت کرتا ہے اس بات پر وہ ہے جو گزر گیا، یعنی قول الہی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل توبتہم، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ انا مقصورہ خبر پر فا کے دخول سے معنی نہیں ہے. وما يدل على عدم منع انا المفتوحہ ولكن عن دخول الفاء، اور وہ فرمان الہی کہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ انا مفتوحہ اور لاکنہ یہ خبر پر فا کے دخول سے معنی نہیں ہے، تو اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ کا فرمان کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو یہاں پر جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمت پہنچے تو اللہ کے لیے اس میں سے 5واں حصہ ہے، خمس ہے. تو یہاں پر انما غنمتم، انما انا یہ انا مفتوحہ ہے، اور انما غنمتم من شیء اس کی یہ مبتدا ہے، معنی شرط کو متضمن ہے، اس کی خبر ہے فإن للہ خمسہ. تو یہاں پر فإن للہ خمسہ اگر انا مفتوحہ دخول فا علی الخبر سے معنی ہوتا تو فإن للہ خمسہ میں فا نہیں آتا. اس سے پتہ چلا کہ انا مفتوحہ دخول فا علی الخبر سے معنی نہیں ہے.
کلام فصحا بھی موافقت نہیں کرتا ہے شاعر کا ایک قول، لاکنہ پر شاعر کا قول پیش کرتے رہیں کہ لاکنہ دخول فا سے معنی نہیں ہے، شاعر کا ایک قول ہے۔ جیسے شاعر نے کہا فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم ولکن ما یقضی فسوف یکون، باخدا ما فارقتکم میں تم سے جدا نہیں ہوا، قالیا لکم قلا یقلی تم سے دشمنی رکھتے ہوئے، میں تم سے جدا نہیں ہوا تم سے دشمنی رکھتے ہوئے، اس حال میں کہ میں تم سے دشمنی رکھتا ہوں۔ ولیکن ما یقضی فسوف یکون، یہ مصرع ثانی، یہ محل استشہاد ہے۔ ولیکن ما یقضی، لیکن جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فسوف یکون، وہ عن قریب ہو ہی جاتا ہے۔ تو ولیکن ما یقضی میں لاکنہ ہے، دیکھیے ما یقضی یہ مبتدا ہے متضمن بمعنی شرط ہے، فسوف یکون یہ اس کی خبر ہے جس خبر پر فا کا دخول ہے، اور مبتدا پر لاکنہ کا دخول ہے۔ لاکنہ کا دخول شاعر نے مبتدا پر کیا اور پھر بھی خبر پر فا لے کر آیا، فسوف یکون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لاکنہ کا دخول، لاکنہ یہ خبر پر فا کے دخول سے معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ جوازا سے انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔